ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹਾਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਵਾਹ ਯਾਰ ਓਏ ਨਾਲ ਭਾਗੋ ਦੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ 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 ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ सर थोड़ा पीछे है ठीक हो गया जी जी पैर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਖੋਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਇੱਧਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੁਕੇ ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ पीछे आ जाता है हाँ जी मैं कहता हूँ वाशरूम तो दस नहीं यार अच्छा ये भी सेना नजर है नॉलेज में बहुत खस के लाए हेलो है दावत
دعوت اسلامی، گر دل میں ہے چاہت اسلامی قائم میں، ہر صرف جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت. بٹھاؤ. ہیلو، میں دوستوں کے نام پکار رہا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. رانا فخر حیات صاحب، صدر الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن. میاں طاہر ایوب صاحب، صدر سیاسی امور جماعت اسلامی. اسلم بھلی صاحب، صدر سپریم انجمن تاجران. جاوید قصوری صاحب، صوبائی امیر جماعت اسلامی. محبوب الزمان بٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی فیصل آباد. رانا سکندر اعظم صاحب، ایکس پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی اینڈ سینئر وائس چیئرمین سپریم انجمن تاجران. اور مولانا سراج الحق، بھرپور تالیوں میں. چیئرمین ابوما. فیض محی الدین گوگا، صدر کچہری بازار ایسوسی ایشن. ان سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والسلام علی خاتم النبیین. میرے مالک، میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استقامت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا، مگر پرواز کرتا ہوں. محفل کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے اس ذات کے نام پہ شروع کرتے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کنوینر سپریم انجمن تاجران حاجی محمد عابد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہدیہ عقیدت اس ذات کے نام جو علم نشرح کے سینے والی، والضحیٰ کے چہرے والی، واللیل کی زلفوں والی، ما زاغ البصر کی آنکھوں والی، یاسین کے دل والی. غرض کیا تھا؟ مجسمہ قرآن مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عادل مغل صاحب. باواز بلند بیگ شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلوہ دیکھوں، کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلوہ کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے. ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں
کہیں یوں آقا، جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کوئی اس شخص اب دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لاکھ چہروں نے جسے دل نے چنا ہوتا ہے، لاکھ چہروں سے جسے دل نے چنا ہوتا ہے، ہم تو اس موڑ پر پہنچے ہیں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ میرے اگلے مہمان ایکس پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی، سینئر وائس چیئرمین سپریم انجمن تاجران فیصل آباد، رانا سکندر اعظم صاحب وہ اسپاس نامہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ میرے انتہائی قابل احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محترم سراج الحق صاحب، امیر صوبہ پنجاب جاوید احمد قصوری صاحب، فیصل آباد کے امیر محبوب الزمان بٹ صاحب، عظیم احمد رندھاوا صاحب، میاں طاہر ایوب صاحب، میرے پریزیڈنٹ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن جناب رانا فخر ریاض صاحب، فیصل آباد سپریم انجمن تاجران کے روح رواں اور پریزیڈنٹ جناب اسلم محمد بلی صاحب، ان کے ساتھ میرے بہت ہی درینہ دوست اور چھوٹے بھائی ملک محمد عارف صاحب، شہر کی ایک اور بہت ہی پیاری شخصیت اور میرے بھائی فیض محی الدین گوگا صاحب، اور آج کے جو ہوسٹ ہیں آپ کے کمپیئر کر رہے ہیں شیخ محمد فاضل صاحب، اور میں اس پنڈال میں چونکہ فرسٹ رو سے لے کے آخر تک وہ مہمان ہیں کہ جو انتہائی میرے دل کے قریب ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا ہو جسے میں چھوڑ سکوں، تو میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں آج کا جو دن ہے وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے کہ کبھی کبھی انسان فیصلے کرتا ہے اپنی خود غرضی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی کہ میں کہیں کامیاب ہو جاؤں دنیا میں، ایسے کوئی مجھے ایسا عہدہ مل جائے کہ جس سے میں شاید دنیاوی لحاظ سے جسے لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، تو اکثر لوگ جماعت اس کا انتخاب کرتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں کہ جی یہ آگے اقتدار میں فوری طور پہ آنے والی ہے تو میں اس میں چلا جاؤں، شاید میں جیت جاؤں گا، کہیں پارلیمنٹیرین بن جاؤں گا، ایسے ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ میں نے اس جماعت کا انتخاب کیا ہے کہ جو شاید
میری آخرت سنوارنے میں میری مددگار بن جائے. گناہگار آدمی ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ چونکہ دل سے، اپنے کریکٹر سے، اور اپنے اس وقت جب میں یہ الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں تو کم از کم میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے بددیانتی سے اور کرپٹ پریکٹس سے بڑا محفوظ رکھا ہے. تو یہ میرا وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سوچا کہ کیا ہم نے ساری زندگی اس وکالت میں گزارنی ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کی وکالت کرتے رہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے رہیں، ان کے لیے ہم بات کرتے رہیں. کبھی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرا ملک پیچھے رہ کیوں گیا. کیا ہم نے صرف یہ دنیاوی عہدے، یہ دنیاوی چند چیزیں ان کو مد نظر رکھ کے اور اس لیے اپنی زندگی گزار دینی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت، یہ وہ لمحہ تھا جب دو راستے تھے. ایک کہ وہی آپ سٹیٹس کو، وہی چیزیں کہ 73 سال یہ ملک ہمارا قرضوں کی دلدل میں، کرپشن ہر سرکاری محکمے میں ضرورت بن چکی ہے، ایسے جیسے وہ تنخواہ لیتے ہیں. ملک ہمارا، اور غریب لوگ غریب تر، امیر امیر تر. اب جماعت اسلامی کا انتخاب ہی کیوں ہے؟ آپ کوئی ایک شعبہ زندگی لیں. آج میرا ایک آرٹیکل ہے، وہ اخبار میں ہے اور میں نے اسے شیئر بھی کیا ہے کہ پاکستان کی وہ واحد جماعت جس کے کسی لیڈر کے اوپر کرپشن کا ایک چارج بھی نہیں ہے کہ کوئی صرف یہ کہہ دے کہ یہ کرپٹ ہے. آج تک کسی نے الزام بھی نہیں لگایا. ایک ہوتا ہے کہ کرپٹ لوگ ہوں، ایک ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی الزام لگانے کی. آپ ایجوکیشن کا شعبہ لگا لیں، پورے پاکستان میں بہترین انسٹیٹیوشن جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. آپ ہیلتھ کے شعبے میں دیکھ لیں، جہاں پہ غریب لوگوں کا علاج فری آف کاسٹ ہوتا ہے. آپ یتیم بچوں کا سسٹم دیکھ لیں، جماعت سب سے آگے. پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی معاملہ خراب ہو جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، جماعت سب سے آگے. قربانیاں دینے کا وقت آئے، کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاکستان میں کسی جماعت نے قربانیاں دی ہیں تو اس کا نام ہے جماعت اسلامی. پاکستان کے لیے جب قربانی دینے کا وقت آئے تو صرف جماعت اسلامی. پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ان کو کون سا اقتدار ملا ہے جی جو یہ کرپٹ نہیں ہے یا یہ کرپشن سے پاک ہے، چونکہ انہیں اقتدار نہیں ملا. تو میں اس سٹیج سے آج یہ آپ کو بلکہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی فینانس منسٹر کے پی کے رہے، اور جب یہ اسمبلی میں گئے وزیر خزانہ تو میرا خیال ہے مجھے کسی نے بتایا کہ رکشے پہ گئے یا کوئی چھوٹی سواری ہوگی. اور آپ نے ایسے وزیر خزانہ کو دیکھا جس نے اب یہ بات ہے سوچنے والی، وہ 5 سال کا ٹینور جو جماعت اسلامی نے مل کے پی کے میں اقتدار کا جو سفر تھا طے کیا، اور وہ دیانتداری کا وہ بڑا پیمانہ جو سیٹ کیا سراج الحق صاحب نے، اس کا نتیجہ کہ اگلے 5 سال پھر انہیں اقتدار ملا. لیکن اب جب جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ دیکھیں ابھی وہ بلدیاتی الیکشن ہار گئے. یہ ہے وہ فرق. اور سرپلس چھوڑا، آگے چلیں. کراچی میں
ہدایت اللہ خان، نعمت اللہ خان میئر کراچی رہے، ان کا دور اور پچھلے پورے 73 سال کا دور اور ان کا ٹینور ایک طرف رکھ لیں، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کراچی اور سندھ کا سب سے بلکہ پاکستان کا بہترین ٹینور، جس میں 1 روپیہ نعمت اللہ خان کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں ہے. کیسے یہ وہ تربیت، یہ وہ اسلوب، یہ وہ ملک سے محبت، اور یہ ہر ورکر کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا وہ جذبہ کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، دین کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. میرا آپ دوستوں سے سوال ہے کہ کیا آپ کو کس طرح کے لوگ چاہیے؟ آپ اقتدار کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ آپ ایک بڑی جماعت کے لیڈر، آپ نے ان کا وہ انٹرویو دیکھا ہوگا، ان کا رہن سہن، ان کا گھر، ان کے بچے، ان کا وہ، بلکہ اس میں ایک ڈور کلوزر میرا خیال وہ بوتل والا. اور یارو اس طرح کے بندے چاہیے تھے ہمیں، اس طرح کی قیادت چاہیے ہمیں اگر آپ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اپنے من سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں. اگر آپ اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو پھر فیصلہ لینے میں آپ کو ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا لیڈر، میری جماعت کے لوگ کس طرح کے ہوں جو ملک کو آگے لے کے چلیں؟ تو میں، چونکہ بات تو امیر جماعت کریں گے، امیر جماعت میں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے لیا ہے اور دل سے وعدہ کیا ہے. اور یہ میرا پنڈال، یہ میرے شہر کے لوگ، یہ مجھے جانتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، میں نے ایز اے ورکر کام کرنے کی، مجھے خدمت کرنے کی مجھے عادت ہے. نہ کرپٹ ہوں، نہ کرپٹ بندے کو برداشت کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی. ہاں ایک چیز ہے، میرے یہ دوست سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور سامنے سارے جانتے ہیں کہ میرے ذمے آپ کوئی اگر ڈیوٹی لگائیں گے، میرے ذمے اگر آپ چاہیں گے کہ یہ بندہ یہاں پہ کام کرے، تو لمبا ٹینور نہیں، چند ہفتوں کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا. میں انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں، میری لائف میں 2 پوزیشنیں ہیں، ایک ونر، ایک رنر اپ. تیسری میری وکٹری ٹیبل پہ 3rd پوزیشن ہی نہیں ہے. نہ میں اس پہ کام کرتا ہوں، نہ میں اس پہ رہتا ہوں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس طرح اس جماعت کی نیک نامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب یہ کہا تھا کہ اگر اس ایوان کے اندر 62 اور 63 اگر نافذ کر دی جائے تو صرف ایک بندہ جو ہے وہ اس میں سے بری الذمہ نکلے گا، جس کا نام ہے سراج الحق. تو انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کی جو روایتیں ہیں، جماعت کا جو کام کرنے کا اسلوب ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ایز اے ورکر آپ کے ساتھ نبھا کروں، آپ کے ساتھ چل سکوں اور آپ کی اور جماعت کی نیک نامی میں، عزت میں اضافہ کر سکوں. میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ میرے کہنے پہ آج ہم امیر جماعت کو ویلکم کر رہے ہیں، بلکہ میں اپنے دوست طاہر ایوب کا شکریہ نہ ادا کروں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ
حق تلفی ہوگی. میرے اس دوست نے 2 سال مجھے اس بات پہ قائل کرنے میں لگایا کہ یہی وہ جماعت ہے جس پہ آپ کی جگہ ہے, جس پہ آپ کام کر سکتے ہو. تو میں میاں صاحب آپ کا مشکور ہوں جو دوست کسی بندے کو کنونس کرتا ہے نیکی کی طرف, خدمت کی طرف. میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے. اور آج امیر جماعت, یہ جو میرے سامنے دوست بیٹھے ہیں, یہ صرف خانہ پوری کے لیے نہیں بلائے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خانہ پوری کر رہے ہو, بندے بلا لیے, ہوں گے میرے دوست ہیں, میرے دل کے قریب ہیں, 10% ہوں گے. 90% اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگ جماعت اسلامی کا آج سے اثاثہ ہے. اسکندر اکیلا نہیں ہے. 10% کو میں چھوٹ دے رہا ہوں, ہیں میرے دوست, قائل کروں گا انہیں بھی, لیکن اس حال میں بیٹھے ہوئے 90% دوست جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دین کی سربلندی کے لیے, اس ملک کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان ہوا کی ضد پہ دیے جلانا, جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ولیوں سے تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. میرے اگلے مہمان جناب رانا فخر حیات صاحب, صدر الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو حی القیوم بھی ہیں اور وحدہ لا شریک بھی ہیں, اور درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہۃ الکائنات بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں. سب سے پہلے میں آج کے اپنے معزز مہمان گرامی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محترم سراج الحق صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جماعت اسلامی سے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن اپنے گروپ لیڈر جناب رانا اسکندر اعظم صاحب سے امید رکھتی ہیں, امید نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے فیصل آباد کی سیاست میں, چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی تھی یا چیمبر کی سیاست تھی, اس میں ایک جم کا کردار کیا کہ ان کے آنے سے پہلے آپ سب لوگ فیصل آباد کے تاجر جانتے ہیں کہ چیمبر کو چند لوگ جانتے تھے جن کا کاروباری طبقہ تھا, جن کا ان کے ساتھ واسطہ تھا چیمبر کے ساتھ. جب یہ راؤ صاحب چیمبر میں تشریف لے کے گئے تو اس کے بعد سے ابھی تک جو ان سے آنے سے پہلے والے صدور جتنے تھے اور ان کے آنے والے جو صدارت ہوگی, کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکے گا. تو ہم لوگ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن انتہائی مسرور ہے کہ انہوں نے اب اس جماعت کا انتخاب کیا جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے, اس ملک کی وفادار ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے دین کے قریب ہے اور ہمارے دین کے ساتھ مخلص ہے. تو ہم پوری فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن جس طرح سے دوسرے شعبوں میں آپ کی قیادت میں کام کرتے رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی میں بھی اسی طرح سے سب لوگ آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میرا تعلق جھنگ روڈ سے ہے, وہاں پر جو بھی ذمہ داری آپ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. اور اس کے ساتھ میرے میرے تمام دوست ہر اپنے فیصل آباد کے ہر روڈ سے ہماری دکانیں ہیں, جس کی بھی ڈیوٹی جس شعبے میں لگے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.
तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे, तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे ख़ास नहीं सब मेरे। मेरे अगले मेहमान महबूब जमा भट्ट साहब, अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद। दोस्तों से गुजारिश है, जब मैं मेहमानों को बुलाऊं ज़बरदस्त क्लैपिंग से उनका इस्तकबाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब, अमीर सूबा जमात इस्लामी पंजाब बस्ती मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, मोहतरम राना सिकंदर आज़म साहब, दीगर मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि फैसलाबाद की एक अहम शख्सियत, जिसने ताजर कम्युनिटी में भी और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी और फिर सियासत में भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। और एक होता है कामयाबी जीत जाना, और उससे बड़ी कामयाबी ये होती है कि लोगों के दिल में रहना, लोगों के दिल जीतना। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी ये कहा गया कि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से जिस तरह उन्होंने एक हर दिल अजीज़ किरदार अदा किया है, तो ये बेजा नहीं है। मैं मुख्तसरन, क्योंकि कायदीन मौजूद हैं और वो गुफ्तगू करेंगे, मैं मुख्तसरन सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का मकसद क्या है, हम चाहते क्या हैं। क्योंकि बाज़ लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं कि ये सियासत भी करते हैं, ये मज़हब की बात भी, दीन की बात भी करते हैं। और हमारे आम तौर पर कंसेप्ट ये है कि सियासी जमातें और सियासी पार्टियाँ अलग होती हैं और मजहबी पार्टियाँ अलग होती हैं। अल्लाह से मिलाने वाला और दीन की तरफ लेकर जाने वाला जो है वो तरीक़ाकार अलग है और दुनियादारी का तरीक़ाकार अलग है। लेकिन जमात इस्लामी का नस्ब-उल-ऐन हकीकतन अल्लाह की रज़ा और आखिरत की फ़लाह है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको जन्नत कह लें। हम जमात इस्लामी में इसलिए आए हैं कि जमात इस्लामी हमें यह कहती है कि आओ हमारे साथ मिलकर जन्नत की जानिब सफ़र करें। वरना मेरा इस जमात इस्लामी में अगर ये जन्नत का वादा ना करे तो मैं शायद इसका एक अदना कारकुन भी बनना पसंद ना करूँ। महज जन्नत के लिए हम इसमें दाखिल हुए, अल्लाह राज़ी हो जाए, आखिरत में इंसान को फलाह मिल जाए, और आप में से हर फर्द, और कोई ऐसा मुसलमान तो है नहीं कि जो आखिरत में जन्नत ना चाहता। अब उसके बाद ये जन्नत कैसे मिलेगी, नस्ब-उल-ऐन का दूसरा हिस्सा है कि जन्नत के हसूल का तरीका ये है कि इस धरती के ऊपर और इस पाकिस्तान के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज किया जाए। क्योंकि ये धरती अल्लाह की है और इस धरती को कायम करते हुए, पाकिस्तान को कायम करते हुए ये बुनियाद रखी गई थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे को भी पता है, बूढ़े को भी पता है, हर एक को पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बदकिस्मती कि यहाँ पर ला इलाहा नज़र नहीं आता। हुकूमत के ऐवान हूँ या मुईशत के बाज़ार और बैंक हूँ या कल्चर हो या निज़ाम तालीम हो, अदालतें हों, कानून साज असम्बलियाँ हों, या कोई भी इस तरह का मुक़्तदर तबक़ात हों जहाँ पर फ़ैसले होते हैं, कहीं पर भी सब कुछ नज़र आता है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नज़र नहीं आता। और हमारी तरक्की ना करने की बुनियाद भी ये है। अल्लाह से वादा हमने इसलिए पाकिस्तान के लिए किया कि हम यहाँ अल्लाह का निज़ाम नाफज करेंगे, तो फिर उस वादे को तोड़कर हमें तरक्की किस तरह नसीब हो सकती है। इसलिए जितने मर्ज़ी स्टेट बैंक के गवर्नर आएँ और वज़ीर मुख्तलिफ़ किस्म के और ख़जाना और मुईशत के माहिरीन, और ये मुसलसल
آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا، اس کے قرضے بڑھتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ یہ جس وعدے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا وہ وعدہ ہم نے مسلسل توڑا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اس وعدے کو ایفا کر کے اور اس دستور کے مطابق پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کیا جائے اور محمد مصطفیٰ کا نظام نافذ کیا جائے۔ یہ کریں گے تو جنت ملے گی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ادھر ادھر جو مرضی ہمیں باتیں کرتے رہیں، جنت مشکوک ہے۔ اصل وہ رستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کر دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جماعت اسلامی کا مقصد ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اس کے نتیجے میں جنت حاصل کرنا۔ دنیاوی طور پر کامیابی ہو جائے گی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن دنیاوی طور پر کامیابی نہیں بھی ہوتی تو اصل آخرت کی کامیابی تو ہمارا ضرور انتظار کر رہی ہے۔ اور یہی اسی شوق میں، جنت کے شوق میں لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں تو کامیابی کی امید بھی نہیں ہوتی، مارے پھرتے ہو، کبھی گلیوں میں، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ جنت کا شوق ہے کہ جو ہمیں لیے پھرتا ہے۔ اور میں آپ سب کو انشاءاللہ اس بات کی میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو 10% لوگ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی گو میں ہیں، ان کو بھی کہ وہ اس جنت کے حصول کے لیے پاکستان میں اسلامی نظام کے غالب کرنے اور نظام مصطفیٰ کے غلبے کی جد و جہد میں جماعت اسلامی کا دست و بازو بنے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری انفرادی کامیابی بھی اور اجتماعی کامیابی بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رات ہوتی ہے ہر شام کے بعد، تیری یاد آتی ہے ہر بات کے بعد، خاموش رہ کر بھی ہم نے دیکھا تیری آواز آئی ہر سانس کے بعد۔ میرے اگلے مہمان میاں طاہر ایوب صاحب، صدر سیاسی امور جماعت اسلامی فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب، امیر صوبہ مولانا جوید احمد قصوری صاحب، صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بلی صاحب، میرے بھائی رانا سکندر اعظم صاحب، محبوب الزماں بٹ صاحب، رانا فخر صاحب، عظیم احمد رداوا صاحب، فیض محی الدین گوگا صاحب اور عارف احسان صاحب، دیگر احباب، آج کی یہ محفل اس حوالے سے بھی بڑی منفرد ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے 22/2/22، یہ بھی شاید پہلی مرتبہ آئی ہے اور شاید یہ دوبارہ تاریخ نہ آئے۔ اور آج کی یہ محفل بھی اس حوالے سے بڑی منفرد ہے کہ ہمارے پچھلا تقریباً 35-40 سال کے ساتھ میری محلے داری اور ذاتی تعلق اور سیاسی رابطہ محترم رانا سکندر اعظم صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اس حوالے سے بھی بڑی آج کی تاریخ اور آج کا دن بڑا منفرد ہے کہ وہ آج باقاعدہ طور پہ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہوئے ہیں اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب کی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ تاریخ دوبارہ دہرائی نہیں جائے گی، اسی طریقے سے یہ رانا صاحب کا جماعت اسلامی میں آنا بھی ایک طریق ساز واقعہ ہوگا، اور یہ فیصلہ آباد کی سیاست کی تاریخ کو تبدیل کرے گی یہ تاریخ، اور ان کا جماعت اسلامی میں آنا، اور ان کی وجہ سے اگلی باری شفیق مغل صاحب دی۔ اچھا، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی رانا صاحب کے جن کے ساتھ میرا بھائیوں جیسا تعلق پچھلے جیسے بتایا کہ 35-40 سال سے ہے، اور اپنے علاقائی پولیٹکس جو ہے ہمارے حلقے علیحدہ بھی رہے، اکٹھے بھی رہے، ہم مل کے کرتے رہے سارے معاملہ ڈسکشن یہ وہ علیحدہ پارٹیوں میں ہوتے ہوئے بھی، لیکن پھر آخرکار میں ان کو ریکویسٹ کی
اور جیسے انہوں نے بتایا پھر پچھلے دنوں محترم سراج الحق صاحب آئے تو انہوں نے بھی رانا صاحب کو دعوت دی. محترم جاوید قصوری صاحب سے متعدد ملاقاتیں ان کی اور ٹیلی فونک بات ہوئی، انہوں نے بھی دعوت دی. اور محترم میرے ضلع محبوب الزماں بٹ صاحب نے بھی. اور انتہائی مشکور ہوں کہ رانا صاحب نے جو ہے ہماری اس بات پہ لبیک کہا اور ہماری دعوت قبول کی اور ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند کیا اور جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار. اور انشاءاللہ تعالی رانا صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے جماعت اسلامی کو عوامی پذیرائی اور عوامی مقبولیت کی بلندیوں پہ لے کے جائیں انشاءاللہ. اور پچھلے دنوں میں اور میرے کچھ ساتھی جماعت کے جب رانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا جماعت کے اندر آنے کا تو ہم ان کو ان کے دفتر میں مبارکباد دینے گئے. تو جیسے آج رانا صاحب نے وہ جماعت کی دعوت پیش کی اور جماعت کے متعلق باتیں کی، اس وقت بھی رانا صاحب نے باتیں کی تو میں نے کہا کہ رانا صاحب لگتا یہ ہے کہ آپ پرانی جماعتی ہیں، ہم نئے جماعت میں آئے ہیں. تو آج بھی ان کو گفتگو سن کے مجھے یہی فیل ہوا کہ رانا صاحب جو ہے وہ ہم سے زیادہ تربیت یافتہ ہے، ہم سے زیادہ نالج ان کے پاس ہے، ہم سے زیادہ ثابت قدم ہے جماعت کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اسی ثابت قدمی کے ساتھ رانا صاحب جو ہے جماعت کا دست و بازو بنیں گے اور جماعت کے ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اسی محلے اور علاقے کے ساتھ دوسرے میرے بھائی ہیں مولوی شفیق مغل صاحب جو میرے ساتھ ناظم بھی رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ عنقریب اس طرح کی ایک اور محفل ہم سجائیں گے اور وہ مولوی شفیق مغل صاحب کے اعزاز میں ہوگی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر نظر کو ایک نظر کی تلاش ہے، ہر چیز میں کچھ تو خاص ہے. آپ سے ہم دوستی یوں ہی نہیں کر بیٹھے، کیا کریں ہماری پسند ہی کچھ خاص ہے. میرے اگلے مہمان میرے دوست چیئرمین ابوما آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن عارف احسان ملک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جاوید احمد قصوری صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، محبوب الزماں بٹ امیر جماعت اسلامی فیصل آباد، میاں طاہر ایوب صاحب جماعت اسلامی، عظیم احمد رنداوا صاحب اور سردار ظفر حسین صاحب، رائے اکرم کھرل صاحب، جماعت اسلامی کے باقی عمائدین قائدین، محترم رانا سکندر اعظم صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے محترم اسلم بلی صاحب انجمن تاجران فیصل آباد، باقی عمائدین شہر، جماعت اسلامی کے کارکنان، ارکان، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تشریف لائے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں محترم امیر جماعت کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو آپ اس میں مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے تھے. تو ہمیں اندازہ تھا کہ اس خاکستر میں کیسی کیسی چنگاریاں ہیں کہ جو بڑھ کر ایک شعلہ جوالا بنے گی، ایک ٹائم آئے گا. تو رانا صاحب نے اس وقت بھی ہم اندازہ کر رہے تھے کہ آپ کا انہوں نے بڑا وقت لیا، آپ سے انہوں نے اوپن کویسچن آنسر کیا اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ شہر جماعت کے ساتھ ان کا جاری رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر جماعت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے جگہ جگہ کا پانی پیا ہوا ہے، جو مردم شناس شخصیت ہے، ان کو قائل کرنا، کنونس کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محترم محبوب الزماں بٹ صاحب، محترم میاں طاہر ایوب صاحب، میاں اجمل حسین بدر صاحب اور باقی دوست بھی جنہوں نے رانا صاحب سے لائزون کیا، یہ بڑا ہی ایک شاندار ٹائم تھا جس میں ہم بھی اس میں ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہے، رانا صاحب سے ملتے رہے. جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو میں نے انہیں فون کیا اور انہی کی بات کو میں دہراؤں گا. میں نے کہا رانا صاحب آپ نے دنیا کے حوالے سے تو بہترین فیصلہ کیا ہی ہے کہ آپ کو ایسے ساتھی، ایسے جانسار لوگ
ایسے مخلص دوست کہیں سے بھی نہیں ملیں گے، لیکن آپ نے اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے بھی ایک شاندار فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیصلے پر تاعمر گامزن رکھے، استقامت عطا فرمایا آپ کو۔ یہ بات ہوئی تھی ان سے، اور پھر میں نے انہیں یہ بھی کہا، آپ نے رانا صاحب بہت بات کی، ایک پوائنٹ میں بھی یہ رکھوں گا کہ آپ اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں سینکڑوں دفعہ میں کہوں گا کہ چراغ گل ہوئے، لیکن جب چراغ روشن ہوئے تو خیموں کے مکین ویسے ہی تھے۔ لوگ جماعت اسلامی میں آتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جاتے، بچے جوان ہوئے، جوان بوڑھے ہوئے، سبھی آپ کے سامنے وہی چہرے ہیں۔ آج آپ کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ جو مائدین شہر یہاں موجود ہیں، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے رانا صاحب، جس طرح ایک ماڈل ہم نے پچھلے سال ایک بنایا تھا کہ اس میں ہم نے مائدین شہر اکٹھے کیے، ٹیکسٹائل ایسوسیشنز اکٹھی کی، آپ انجمن تاجران سے آئے، پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک اسلامی اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری کمی ہے کہ ہم ماسس کو تو کنٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو شہر کو چلا رہے لوگ ہیں، ہماری اب کوشش یہ ہونی چاہیے رانا صاحب، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، بیڈ شیٹ ایسوسیشن کا پلیٹ فارم آپ کو حاضر ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان عمائدین کو اکٹھے کریں، محترم امیر جماعت کو دوبارہ دعوت دیں، یہ دوبارہ تشریف لائیں لوگوں کے سامنے، جیسے آج وہ جماعت کی دعوت رکھیں گے پھر یہ دعوت رکھیں۔ میں نے محترم امیر جماعت ان کی ٹیم میں چیمبر آف کامرس میں یہ پریزیڈنٹ تھے تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جس دن آج ہم یہ پوری ٹیکسٹائل کمیونٹی جو ایک اسپیشل بجلی کا ریٹ انجوائے کر رہی ہے 9 سینٹ کا، اس میں سمجھتا ہوں پورے حال کو میں کہوں گا کہ ان کے لیے کلیپ کریں۔ اس کی وجہ صرف رانا سکندر اعظم ہے کہ ہم نے یہ گورنمنٹ نے بیک آؤٹ کیا اس سسٹم سے۔ رانا سکندر اعظم صاحب بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کھڑے ہوئے، چیمبر ایسوسیشن کو ساتھ لے کر باہر نکلے اور مطالبہ رکھا کہ ہم پرائم منسٹر سے نیچے میٹنگ نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر کی کال آئی، ہم اس وقت میں وفد میں شامل تھے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا، اور وہاں 5 منسٹرز تھے، وہ 10 سینٹ سے 11 سینٹ سے شروع ہوئے، کام ہوتے ہوتے ہم نے وہ اچیومنٹ حاصل کی جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم وہ بجلی کے ریٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شکل میں ہمیں ایک انتھک جری، ایک بہادر لیڈر ملا ہے۔ شہر جماعت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، جماعت اسلامی کے یہاں بیٹھے ہوئے کارکنان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں۔ رانا صاحب، ہم آپ کی لیڈرشپ میں اس فیصل آباد شہر کو انشاءاللہ فتح کریں گے۔ یہاں جماعت اسلامی کا جو چراغ آپ کی شکل میں جلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب چراغ سے چراغ جلیں گے، اور یہ بات اب رکے گی نہیں اور آگے بڑھے گی۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مانگے جو کوئی مجھ سے تیرے نام کا صدقہ، میں خود کو پھینک دوں تیرے سر سے وار کر۔ میرے اگلے مہمان جناب ایس وی پی فیصل آباد چیمبر آف کامرس فاروق یوسف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ رسپیکٹڈ چیف گیسٹ آف دا ایونٹ جناب امیر جماعت سراج الحق صاحب، میرے بہت ہی دل کے قریب میرے مینٹور رانا سکندر اعظم صاحب، ہیڈ ٹیبل ڈگنیٹریز، تمام دوست، جماعت اسلامی کے مختلف ایسوسیشن سے آئے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف رانا صاحب کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی میرے دوست عارف بھائی نے ان کو شہر کا لیڈر کہا۔
بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ صرف فیصل آباد شہر کے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پورا پاکستان ان کو جانے گا، کیونکہ میں نے ایز اے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کام کیا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا دبنگ، اتنا سچا، اتنا کھرا آدمی میں نے نہیں دیکھا. میں نے بہت سارے معاملات میں ایسی چیزیں، جب آپ ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی آفس بیرر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. کئی ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں پر سچ اور جھوٹ ثابت کرنا ہوتا ہے. تو میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور اس بات کا گواہ ہوں کہ رانا صاحب نے کئی دفعہ اس بات کو ثابت کیا کہ جہاں سچ ہے وہاں رانا سکندر اعظم ہے. وقت کم ہے میرے خیال سے، کیونکہ ہم نے جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا، سب کہتے ہیں چاہے کسی بھی جماعت سے کسی کا تعلق ہے، بینگ اے مسلم اور ہیومن بینگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی یا سراج الحق صاحب اور جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں یہ بے داغ ہیں. اس کو پورا پاکستان مانتا ہے. انشاءاللہ تعالی جو رانا صاحب نے بات کی 10% کی، کہیں نہ کہیں یہ ابہام ضرور ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ میں ووٹ ایسی جگہ دوں جو آگے اقتدار میں آئے. یہ ہم سب کی شاید کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس بات کو اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے رانا سکندر اعظم صاحب اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، اور بھی فیصل آباد کے دوست جب اس قافلے میں اس طرح شامل ہوں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اعتماد جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اپنے ووٹ کو، اپنے حصے کے دیے کو جلائیں، چاہے جیت ہو یا ہار ہو. آخر میں یہ ضرور بات کہنا چاہتا ہوں، فیصلے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں. لیکن جیسے عارف صاحب نے کہا، میں بالکل صدقے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں یہ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے ایسے شخص کو عزت دی ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، جو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرتا ہے. وہ شخص نایاب ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. تیری حیات کا ہر لمحہ شاد بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں گزرے. خدا نصیب کرے تجھ کو زندگی کی خوشی، تو سرخ روح ہو جب کوئی امتحان گزرے. میرے اگلے مہمان میرے پریزیڈنٹ صدر سپریم انجمن تاجران محمد اسلم بھلی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کا انتہائی شکر گزار ہوں آج کہ مجھے دوسری مرتبہ مولانا سراج الحق صاحب کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا اور اس طرح بات کرنے کا موقع ملا. ویسے تو ہم ان کو سنتے بھی رہتے ہیں، ان کی خدمات کے معترف بھی ہیں، اور جماعت اسلامی جس طرح جو میرے بھائیوں نے ذکر کیا، رانا صاحب نے کیا، وہ بہت کم ہے جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کا کام ہے، اور جس طرح کی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھائی ہوئی ہے اپنے کاموں سے، رفائی کاموں سے. اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. مگر میں اس حوالے سے ضرور خوش نصیب ہوں کہ آج سے چند ماہ پہلے مولانا صاحب آپ تشریف لائے تھے کینال روڈ پہ کسی فنکشن پہ. تو اتفاق ایسا ہوا کہ آپ جیسے ہی اندر انٹر ہو رہے تھے تو میں سامنے کھڑا ہو کے، میری حاجی عابد صاحب نے میرا تعارف آپ کے ساتھ کروایا،
تو میں نے آپ کے آگے ایک منت کی تھی کہ تاجر بہت پریشان ہے میرے ملک کا آج، چونکہ میں تاجروں کی سیاست کرتا ہوں اور مجھے ساتھ حاصل ہے رانا سکندر اعظم کا. یہ ہماری سپریم انجمن تاجران کے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، یہ میرے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں. اور جس طرح سے ہم نے یہ اکٹھے کام شروع کیا ہوا ہے تاجروں کی فلاح کے لیے، تاجروں کی پریشانیوں کے لیے، تاجروں کے کام میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں ہمیشہ عزت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کامیابیاں ہمیں ملی ہیں. تاجروں کی مشکلات میں کمی ہوئی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم. تو میں نے اس دن آپ کے آگے گزارش کی کہ تاجر بڑا پریشان ہے، مولانا صاحب اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں. اور آپ نے اپنی تقریر کا میرا خیال ہے 15 سے 20 منٹ حصہ جو تھا وہ تاجروں کے اوپر لگایا، جس کے لیے میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. آج بھی آپ نے اتنا درد ہمارا محسوس کیا. عام آدمی کے لیے بھی آپ سب کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ آپ کرتے ہیں. ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں شبہ بھی نہیں ہے. ہم معیشت کو بھی چلاتے ہیں، ہم اس ملک کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے چلاتے ہیں. اور بینگ مسلم ہم رفائی ادارے بھی، ہمارے دینی ادارے بھی، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم ہر مصیبت میں، ہر ایسی گھڑی میں تاجر جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اس کے باوجود جو عزت ہمیں حکومتی سطح پہ ملنی چاہیے یا جو ہمارا ہونا چاہیے اس میں کمی رہتی ہے. اور آپ نے وہ میری آواز اٹھا کے مجھے اور پورے ملک کے تاجروں کو آپ نے زیر بار کر دیا ہوا ہے. اللہ آپ کو جزا دے، میں آپ کا مشکور ہوں. اور جہاں تک رانا سکندر اعظم صاحب کا تعلق ہے، یہ چیمبر میں جب گئے بہت ہو چکا ذکر. میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے چیمبر کا مزاج ہی بدل دیا. جہاں پہ کبھی صرف انڈسٹریلسٹ جاتے تھے، وہاں ہمارے چھوٹے دکاندار جو تھے، جو شاپ کیپر تھے، ان کی بھی ایکسیس ایسے ہو گئی جیسے چیمبر ان کا اپنا گھر ہے. اور ان کے ٹینیور کے بعد آج بھی جو چیمبر ہے وہ ہمیں ان ہمارے انڈسٹریلسٹ، وہ ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہیں، آج بھی ان سے زیادہ عزت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کی بدولت ہمیں وہاں پہ ملتی ہے. میں آخر میں اس بات کی مبارک بھی دیتا ہوں رانا صاحب کو، اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ایک ایسے اچھے ساتھی کا انتخاب کیا ہے جماعت اسلامی میں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہماری یہاں کی جو لوکل جماعت اسلامی کی قیادت ہے، میں اس میں انجینئر عظیم رنداوا صاحب، محبوب الزبان بٹ صاحب، یہ سارے میرے بہت دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمیشہ پیار کرتے ہیں. کہیں کبھی کوئی کسی قسم کا کام ہو تاجروں کا، میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں میں ان سے مایوس نہیں لوٹا ہوں. اور یہی ان کا بڑا پن ہے اور یہی جماعت اسلامی کا خاصہ ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو اس کا اجر بھی دے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج مجھے یہ عزت ملی ہے، میں اس کے اوپر جماعت اسلامی کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ پاک سلامت رکھے. بہت شکریہ. تیز بارش کبھی سرد ہواؤں میں رہا، ایک تیرا ذکر تھا جو میری صداؤں میں رہا. کتنے لوگوں سے میرے گہرے مراسم ہیں مگر تیرا چہرہ ہی فقط میری دعاؤں میں رہا. میرے اگلے مہمان جناب جاوید قصوری صاحب، صوبائی امیر جماعت اسلامی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى مع ظالم لیقویہ
वहुव यअलमु अन्नहु ज़ालिम फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाइद मुहतरम, पाकिस्तान के इस ज़ालिमाना निज़ाम को बदलने की तहरीक के अलमबरदार और इस मुल्क के मज़लूमों के हकूक़ के तर्जमान, पाकिस्तान में अमानत और दयानत की सियासत के अलमबरदार जनाब सिराजुल हक साहिब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हमारी आज की तकरीब के रूह रवां अगर कहा जाए कि दुल्हा तो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, जनाब राना मोहम्मद सिकंदर आज़म खान साहिब, साबिक़ सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोहतरम भाई आरफ एहसान साहिब, जनाब फैज़ मुहय्युद्दीन गोगा साहिब, राना फ़ख्र अय्याज साहिब, जनाब असलम भल्ली साहिब, महर नवाज सिपरा साहिब, मोहतरम महबूब ज़मा भट्ट साहिब, जनाब अज़ीम रंधावा साहिब, मियाँ ताहिर अयूब साहिब, शफीक मुग़ल साहिब, फ़ारूक यूसुफ साहिब और फैसलाबाद के ताजरों, मेरे दोस्तों, भाइयों और साथियों, मैं सबसे पहले अपने भाई राना सिकंदर आज़म खान साहब को जमात इस्लामी में शमूलियत पे खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, अहलम व सहलम व मरहबा कहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी के अंदर उनकी शमूलियत से इंशाअल्लाह जमात को कुव्वत मिलेगी, इस्लाम के नज़रिए को कुव्वत मिलेगी और इस्लाम की ताकत में इजाफा होगा। साथ ही इस मजलिस में मौजूद जितने दोस्तों ने जमात इस्लामी में शमूलियत का इजहार किया है, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और जो मौजूद हैं, मैं अपील करना चाहूँगा कि जमात इस्लामी किसी ख़ानदान की पार्टी नहीं है, इस पे किसी जागीरदार, किसी वडेरे का कब्ज़ा नहीं है। ये अल्लाह के दीन के लंबरदारों की एक तहरीक है जो अल्लाह की धरती पे और अल्लाह की ज़मीन पे बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल करके उन अल्लाह की ग़ुलामी में देना चाहती है। और इसका मिशन ये है कि अल्लाह की ज़मीन पे और अल्लाह के बंदों पे निज़ाम जुल्म का नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ आदलाना निज़ाम कायम होना है, जिसे आप निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे आप इस्लामी निज़ाम कहते हैं या जिसे आप अल्लाह का निज़ाम कहते हैं। हमारी जिद्दोजहद का उन्वान यही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप जमात इस्लामी में आइए। जमात इस्लामी में किसी एक ख़ानदान का कब्ज़ा नहीं है। यहाँ आज सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और आप सब जानते हैं कि कभी इसके अमीर काजी हुसैन अहमद थे, कभी इसके अमीर सिराजुल हक थे, कभी इसके अमीर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद थे और कभी इसके अमीर इसके बनाने वाले सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाहु ताला थे। मेरे दोस्तों, आज की सियासी पार्टियां जमहूरियत की बात करती हैं, मगर अफसोस ये है कि मेरे मुल्क में जमहूरियत की कदरें मजबूत इसलिए नहीं हो सकी कि जो पार्टियां जमहूरियत का दावा करती हैं उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। ख़ानदानों के कब्ज़े हैं, ख़ानदानों का तसल्लुत है, वो पार्टियां कम हैं और ख़ानदानी प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी एक ऐसी जमात का नाम है जिसके अंदर जमहूरियत भी है, जिसके अंदर एहतसाब भी है, जिसके अंदर तरबियत भी है। और उसका नतीजा ये है कि गुज़श्ता 75 साल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में अगर जमात इस्लामी के लोग असम्बलियों में रहे, सेनेट में रहे, कराची जैसे शहर की मेयरशिप उनके पास रही और जनाब सिराजुल हक 2 दफ़ा सीनियर वजीर रहे KPK के। लेकिन आज के दौर में जब मेरे मुल्क के अंदर ये दास्तानें हैं करप्शन की, लूट मार की, कहीं पनामा पेपर्स के अंदर और कहीं पंडोरा बॉक्स के अंदर मेरे मुल्क के लूटने की कहानियां हैं, ऐसे में जमात इस्लामी वो तहरीक है जिसके किसी फर्द के ऊपर करप्शन का कोई धब्बा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ,
کہ پاکستان کو آج جس کریکٹر کی ضرورت ہے، جس کردار کی ضرورت ہے، وہ کردار جماعت اسلامی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس سراج الحق سے لے کر کے ایک گلی محلے تک تربیت یافتہ کارکنان ہیں، کراچی سے لے کر کے خیبر تک، کراچی سے لے کے خیبر تک۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک میں کبھی اقتدار میں نہیں آئی، جزوی طور پہ کبھی اس کو اقتدار ملا ہے، لیکن میرے دوستو آج بھی کورونا، ابھی حالیہ کورونا کی وبا گزری، کراچی سے لے کر کے خیبر تک، اس وبا کے دوران اگر کسی جماعت نے خدمت کی ہے، کسی نے آگے بڑھ کر کے اپنے لوگوں کے دکھوں کو بانٹا ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے، اس کا ورکر ہے، اس کے ساتھی ہیں، اس کے کارکنان ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن جناب سراج الحق صاحب کی سرپرستی میں آپ سب کے علم میں ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس ملک کے اندر میرے دوستو جہاں سیلاب آئے، زلزلے آئیں، جہاں حکومتی پارٹیاں غائب ہو جائیں، وہاں جماعت اسلامی کے کارکنان وہ ایک حکم کے اوپر خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ یقیناً پاکستان کو ایسی ہی جماعت آگے لے کے جا سکتی ہے، ایسی ہی جماعت پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رانا سکندر اعظم صاحب کے کردار کی گواہی ان کے دوستوں نے دی ہے، اور رانا صاحب میں اس بات پہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والے دوست عطا کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے اسلام کمزور لوگوں کا نہیں، یہ بزدلوں کا نہیں، یہ طاقتور لوگ، جرأت مند لوگ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ رانا سکندر اعظم صاحب کے جماعت اسلامی میں شمولیت کے نتیجے میں انشاءاللہ ظلم کے خلاف حق کی آواز اور طاقت سے بلند ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں ساتھ ہی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے اور اس حال میں بیٹھے ہوئے میرے ہر بھائی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ابھی جن کے نام کی نعت پڑھی جائے تو دل احترام سے بہت جاتا ہے۔ میرے دوستو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، جو تم میں سے کسی ظالم کا ساتھی بنا، جو تم میں سے کسی ظالم کا حمایتی بنا، اور جس کسی نے ظالم کا ساتھ دیا اور ظالم کی تائید کرنے کے نتیجے میں ظلم اور طاقتور ہو گیا، ظالم اور طاقتور ہو گیا۔ ہم ایک آدمی کی سپورٹ کرتے رہے، ہم ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ظلم کا شکنجہ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو میری امت کے لوگوں، اگر ظلم کا ساتھ دیتے رہو گے پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اس ظالمانہ نظام کو، جس کے بارے میں ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ تبصرے کرتے ہیں، ہم تنگ ہیں اس ظالمانہ نظام کے نتیجے میں، اس کرپشن زدہ نظام کے نتیجے میں، جس نظام کے اندر میرے دوستوں کرپشن کے علاوہ کوئی فائل آگے نہیں پڑتی، جس نظام کے اندر کسی امیر اور غریب کو انصاف نہیں ملتا، جس نظام کے اندر میرے دوستوں جس نظام کا بحال یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ اس نظام کے چند لاکھ بینیفیشری ہیں، باقی سارا طبقہ اس نظام سے تنگ ہے۔ میں تاجر سے پوچھتا ہوں، تاجر بھی تنگ ہے، جو عدالت جاتا ہے وہ عدالت میں تنگ ہے، جو تھانے میں جاتا ہے وہ تھانے میں تنگ ہے، اور جو بینکوں کے سودی نظام کے شکنجے میں جکڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس نظام سے نہیں نکل پاتا۔ میں اپنی اسمبلی میں جاتا ہوں، میری اسمبلی میرے دوستوں وہاں جاگیرداروں، وڈیروں، کرپٹ لوگوں کا ایک تسلط ہے۔ ایسے میں مجھے بتلائیے کہ اس پاکستان کے ظالمانہ نظام کو کون بدلے گا؟ میں ایمان کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اقتدار کا موقع مسلم لیگ نون کے پاس بھی رہا ہے، لمبا عرصہ اقتدار رہا، لمبا عرصہ، اور آپ سارے لوگ ان کے ووٹر بھی رہے ہیں، سپورٹر بھی رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں کیا ہوا کہ اس ملک کا نظام بدلا گیا،
کہ اس ملک کے نظام کو تبدیل کیا گیا؟ کیا سود کا نظام ختم ہو سکا؟ کیا پاکستان کی عدلیہ بدل سکی؟ نہیں بدل سکی۔ اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی کو اقتدار کا موقع ملا، کرپشن بڑھی، لوٹ مار ملی، اس ملک کے اندر جرنیل قابض رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جرنیلوں نے اپنی پودوں کے اندر سے نئی شاخیں نکالی، اور اب 2.5-3 سال سے تبدیلی کے نام پہ عمران خان آئے تھے، لوگوں کا خیال تھا شاید یہ نظام کو بدلیں گے، لیکن وہ بھی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ اس ملک کے نظام کو بدلنے کی صلاحیت اور ویژن جماعت اسلامی اور سراج الحق کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جناب سراج الحق صاحب KPK کے سینئر وزیر تھے، انہوں نے 2 بجٹ پیش کیے۔ انہوں نے اپنی سینئر وزارت کے دوران جب وہ وزیر خزانہ تھے، انہوں نے KPK کو سود فری صوبہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے وہاں سود کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے وہاں سودی معیشت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ وہاں وزارت سے فارغ ہوئے، اور وزارت سے فارغ ہونے کے بعد وہ پشاور کی سب سے بڑی مسجد محبت خان پہنچے، اور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں یہاں وزارت میں آیا تھا، آج وزارت سے فارغ ہوا ہوں، اور آپ کے درمیان جہاں ہزاروں لوگ تھے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، اور ہزاروں لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا میں جن کپڑوں کے ساتھ اس وزارت میں آیا تھا، میں انہی کپڑوں کے ساتھ، انہی ہاتھوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، پاکستان کو ایسا ہی کردار چاہیے، ایسا ہی کردار چاہیے۔ اور فیصل آباد کے تاجروں، میرے ملک کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، آپ ٹیکسز کا پیسہ دیتے ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، یہاں ان ہاتھوں کی ضرورت ہے جو کردار والے ہوں، جو امانت والے ہوں، جو دیانت والے ہوں، اور جن ہاتھوں کے اندر خوف خدا ہو۔ KPK کے لوگوں نے کہا کہ جس گھر کے اندر سراج الحق ٹھہرا کرتے تھے، وہاں ان کے وزیر بننے سے پہلے انہی بنگلوں کے اندر سے رات کو گانے کی آوازیں، اور ملازمین نے بتایا کہ جب صبح ہوتی کہ کہیں شرابوں کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، سراج الحق وہاں ٹھہرے تو وہاں رات کو قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، وہاں فجر اور تہجد کی نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ پاکستان کو ایسا ہی کردار چاہیے، ایسا ہی کردار چاہیے۔ فیصل آباد کے غیور لوگوں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ووٹ ایک طاقت ہے، آپ کا ووٹ ایک امانت ہے، آپ کا ووٹ ایک گواہی ہے، آپ کا ووٹ ایک شہادت ہے۔ یہ ووٹ اگر سرمایہ داروں کو اقتدار میں دلا سکتا ہے تو یہ ووٹ امانت اور دیانت کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ سراج الحق کا اعلان یہ ہے کہ قوم نے ہمیں موقع دیا، قوم نے ہمیں موقع دیا، ہم اقتدار کے ایک ایک لمحے کو اپنے رب کے سامنے خوف خدا کے ساتھ گزاریں گے، خوف خدا کے ساتھ گزاریں گے۔ اور رانا سکندر اعظم صاحب، آپ نے جس جماعت کے اندر قدم رکھا ہے، یہ حق کی تحریک ہے، یہ غلبہ دین کی تحریک ہے، یہ ظلم کے مقابلے میں عدل کی تحریک ہے، یہ حضور علیہ السلام کے مبارک مشن کی تحریک ہے۔ اس تحریک کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کریں گے، اللہ آخرت میں بھی فلاح عطا کریں گے، آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے اپنے تمام معزز بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریب رانا سکندر اعظم صاحب کی شمولیت کی تو ہے ہی، لیکن میں اس موقع پہ آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے، جماعت اسلامی آپ کی منتظر ہے، آگے بڑھیے، اس تحریک کے حصے دار بنیے، اس کے دست و بازو بنیے۔ انشاءاللہ میرا ایمان یہ ہے کہ اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ یہ غالب آ کر کے رہے گا، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو، ہر فرد کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جتنی حیثیتیں دی ہیں، یہ حیثیتیں مال کی ہیں، یہ اولاد کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ حیثیت میرے دوستوں قبیلے اور دوستوں کی ہیں، یہ جتنی حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں کے حوالے سے میرا اور آپ کا ذاتی کوئی کردار نہیں ہے، یہ حیثیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اسی کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ امانت جو حیثیت کی صورت میں اللہ نے دی ہے،
اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے بتلاؤ میرے بندو میں نے تمہیں حیثیت دی تھی, تمہیں میں نے اتنی حیثیت دی تھی, تم اس حیثیت کو, اس وزن کو کس پلڑے میں ڈالتے رہے, کس کے کھاتے میں ڈالتے رہے؟ آؤ میرے دوستو اپنی حیثیتوں کو, اپنے وزن کو حق کے پلڑے میں ڈالیں, حق کے پلڑے میں ڈالیں, حضور علیہ السلام کے مبارک مشن کے پلڑے میں ڈالیں. اور محترم شفیق مغل صاحب میں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, میاں طاہر ایوب صاحب نے آپ کا تذکرہ کیا, میں آپ کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں آپ کا چہرہ حق کے ساتھ چلنے والا ہے, حق کے لیے اٹھنے والا ہے, حق کے لیے جینے والا ہے. میں آپ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے اس مجمع کے سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی زندگی کو موت سے پہلے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنے مال کو چھن جانے سے پہلے, اور اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کی شام ہو جانے سے پہلے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا اور یہ ملک ترقی کرے گا تو کلمے کی بنیاد پہ کرے گا انشاءاللہ. اس ملک کے اندر انقلاب آئے گا انشاءاللہ, اس انقلاب کی قیادت سراج الحق کریں گے اور جماعت اسلامی اس انقلاب کو لائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ماشاءاللہ جی. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سو اس کے شہر میں. اچھا رات میں ایک ضروری اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا. محترم رانا سکندر اعظم خان صاحب نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور جناب سراج الحق صاحب نے ہماری ضلعی قیادت سے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ جو جماعت اسلامی کا ٹریڈر ونگ ہوگا فیصل آباد کا, اس کی قیادت انشاءاللہ رانا سکندر اعظم خان صاحب کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری سیاسی کمیٹی ہے, جو سیاسی امور کو دیکھتی ہے, جس کے صدر میاں طاہر ایوب صاحب ہیں, اس کے ساتھ سینئر نائب صدر کی حیثیت سے بھی رانا سکندر اعظم صاحب, ہم ان کی صلاحیتوں سے انشاءاللہ مفید ہوں گے. اور اس سلسلے کی آخری گزارش کہ 5 مارچ کو جماعت اسلامی فیصل آباد نے یہاں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے, جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل چوک ہے, ہزاروں لوگ اس میں موجود ہوں گے. شہری مسائل پہ بات ہوگی, ہم لوکل مسائل کو ہائی لائٹ کریں گے. فیصل آباد کی محرومیوں کا تذکرہ ہوگا, وہاں تاجروں کے مسائل کا تذکرہ ہوگا. اور جناب سراج الحق صاحب 5 مارچ کو اس دھرنے میں بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات کو اس میں بھی شرکت کی دعوت ہے. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے وہ بولیں تو پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. میرے اگلے مہمان خصوصی گونج, تالیوں کی گونج میں جناب امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق صاحب. निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े
سے کچھ دیر قبل ہماری جو ڈی ایس این جی ہے اس کے اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اور مانج صاحب ہیں وہ اس پنڈال میں موجود ہیں اور انتہائی زیادہ بدتمیزی. میں معذرت کرتا ہوں. اگر کوئی بات ہوئی ہے میں معذرت کرتا ہوں. سر گاڑی بھی ہماری غلط پارک میں معذرت کرتا ہوں. جو تڑیاں ہیں سکندر صاحب کو لگا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. آج کے میزبان محترم جناب رانا محمد سکندر اعظم خان صاحب، جناب احسان سکندر اعظم صاحب، جناب عارف احسان صاحب، فیض محی الدین گوگا صاحب، جناب رانا فخر ایاز صاحب، محمد اسلم ولی صاحب، جناب شیخ محمد فاضل صاحب، جناب جاوید قصوری صاحب، محبوب الزمان بٹ صاحب، جناب سردار ظفر صاحب، محترم مظہر رنداوا صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے طاہر ایوب صاحب، جناب ماہر ظہور سپرا صاحب، محترم کرل صاحب، جناب حافظ ظہور صاحب، انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے مجلس میں فیصل آباد کے انتہائی دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ جمع ہیں، اور آپ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے سیدھا راستے اختیار کیا، نہ صرف فیصل آباد، یہ پورا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر مائنڈ نہ کرے، اس وقت جتنی خرابی ملک میں موجود ہے اس میں بھی آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. تو جزابیہ اور انعام یہ دونوں آپ کے لیے حاضر ہے. میں آپ سے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں. رانا سکندر اعظم صاحب تو مقدر کے سکندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روشنی اتاری ہے، اور اس نے صحیح کہا ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ چلتے سورج کے آگے جھک جائے، لیکن ایمان اور ضمیر کا تقاضا یہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے. تو عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم. اس نے عشق کا راستہ اختیار کیا، ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر انہوں نے ایک میدانی جہاد کا راستہ اختیار کیا، کشمکش کو پسند کیا، جدوجہد کو پسند کیا. ورنہ طواب کے لیے بہت سارے بنگلے فیصل آباد میں بھی موجود ہے، لاہور میں بھی موجود ہے، لیکن شاید اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے گھر کے علاوہ اور کسی اور گھر کا طواف نہیں کرنا ہے. تو میں اس پر سکندر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بیٹے کو بھی، جو پہلے بھی سابق اسمبلی کے امیدوار تھے، اور ان کے ہر لفظ سے مجھے خلوص لگا، اور اس کے کسی لفظ میں نے ریاکاری محسوس نہیں کی، اور انہیں کوئی جذباتی فیصلہ بھی نہیں کیا. سوچ سمجھ کر پوری گہرائی اور شعور کے ساتھ
انہوں نے اس راستے کو پسند کیا. تو ممکن ہے آپ لوگ جو ان کے بارے میں سوچتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو استقامت عطا فرمائے. عزت اور ذلت فیصلے مستقبل کا اللہ کے پاس ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جیل سے اقتدار کی طرف گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اقتدار کے بعد بازار میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. کسی جنازے میں، کسی مسجد میں، کسی اجتماع میں، تو وہ عمومی طور پر باہر رہنا پسند کرتے ہیں. تو میں اس عظیم فیصلے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے خود فرمایا اور بار بار فرمایا کہ میں نے آخرت کا سودا کیا ہے، دنیا کا نہیں، ورنہ دنیا کے بازار میں بہت چیزیں اویلیبل ہیں. اور مجھے یاد ہے اور میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے ایمان نہیں لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں اور ہمارے معاونت اور نصرت کی وجہ سے آپ غالب آ جاتے ہیں اور آپ حکمران بن جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نئے لوگ تھے، بدو لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم غالب آ گئے تو آپ لوگوں کو جنت ملے گی. آپ لوگوں کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو میں چاہوں تو بڑے بڑے وعدے کر سکتا ہوں جس طرح یہاں کی سیاست کی روایت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس عظیم مقصد کے خاطر میں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی اس پر نچاور ہو جائیں، اور چاہتا ہوں کہ آئندہ نسل بھی اس تحریک کے نظر ہو جائے تاکہ ان کو اللہ کی رضا ملے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سکندر صاحب نے بھی وہ راستہ اختیار کیا. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، پاکستان ایک کشتی ہے، پاکستان ایک گھر ہے. اس گھر میں آگ لگی ہے، یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اس میں لوگوں نے سوراخ اور دراڑے ڈالے ہیں، اور جب یہ گھر جل جائے گا تو کوئی تاجر ہے وہ بھی نہیں بچے گا، کوئی مولوی ہے اس کی پگڑی نہیں بچے گی، کوئی دکاندار ہے اس کا دکان نہیں بچے گا. اس لیے آگ لگی ہے، اور اس ماحول میں اگر ہم آنکھوں میں سرما لگانا اور دانتوں میں خلال کرتے ہیں تو ہم بڑے پاگل ہوں گے. آئیے مل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے. پاکستان مدینہ منورہ کے بعد، مدینہ کی ریاست کے بعد کائنات میں واحد ریاست ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. اگر کوئی اور ریاست ہے آپ مجھے بتائیں. افغانستان افغانوں کا ہے، ایران ایرانیوں کا ہے، عراق عراقیوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے. پاکستان پنجابیوں کا، سندھیوں کا، پٹھانوں کا، بلوچوں کا نہیں ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک نظریاتی ملک کے باشندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے فیاضی کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے. 5 دریاؤں سے آپ کو نوازا ہے، زبردست زرخیز مٹی سے آپ کو نوازا ہے، زبردست باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کم عرصے میں ایٹمی پاور بنایا، ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے.
طرح طرح کے موسموں سے نوازا ہے، اور آج بھی ملتان میں گرمی ہوتی ہے تو کالام میں سردی ہوتی ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں شمار؟ یا آپ کے آنکھوں میں بینائی، یا آپ کے کانوں کی قوت سماعت، یا آپ کے پاؤں میں قوت ماشا، یا آپ کا دل جو دھڑکتا ہے۔ ہارون الرشید کو پیاس لگی تھی، بادشاہ تھے، تو نوکر نے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تمایا، تو ایک عالم دین نے پوچھا کہ تھوڑا انتظار کر، ایک سوال کا جواب تو دے، کہ اگر صحرا میں آپ جا رہے ہو اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی زبان بالکل کانٹا بن گیا ہو تو اس ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کیا ادا کریں گے؟ انہوں نے اعلان کیا کہ آدھی سلطنت تو دوں گا اگر یہ حالت آ جائے۔ اور جب اس نے پانی پی لیا، اسی عالم نے دوبارہ پوچھا کہ اب اگر آپ کے مثانے میں اللہ تعالیٰ اس ایک گلاس پانی کو بند کرے اور نکلنے کا راستہ بن ہو جائے، پھر کیا دینے کے لیے تیار ہے؟ ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور فرمایا کہ میں اعلان کروں گا کہ اللہ میری ساری سلطنت لے لے، لیکن یہ پانی کے چند قطرے جو میری اس نالی میں پھنس گئے ہیں اس کو نکالنے کا راستہ کھول دے۔ ہم بھی پانی پیتے ہیں، ہم بھی رات کو سوتے ہیں، صبح اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتا ہے۔ دن کو تک کر جب ہم چارپائی پر چلے جاتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے جو صبح آپ کو دوبارہ تر و تازہ کر کے اٹھاتا ہے؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں، ہمارا پیغام یہی ہے کہ آؤ اسی کا بن جاؤ۔ اس نے آپ کو یہ پاکستان دیا ہے، یہ آزادی دی ہے، تو اتنے بڑے اور عظیم پاکستان میں اگر آپ سب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں تو جرم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا ہے یا جرم میرا اور آپ کا ہے؟ اگر آپ کے ملک میں 28 اقسام کا نظام تعلیم ہے، صبح فیصل آباد میں دیکھ لے، ہم وہ ظالم قوم ہے کہ غربت اور دولت کی بنیاد پر ہم نے اپنے معصوم بچوں کو بھی تقسیم کیا ہے کہ تمہاری ماں غریب ہے، اب اسکول میں جاؤ، اور تمہارا باپ مالدار ہے، اب اسکول میں جانا۔ اگر اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ میرے ساتھ سامنے 50,000 ارب کے مقروض بیٹھے ہیں اور دنیا گواہی دیتی ہے کہ مقروض کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، مقروض کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مقروض کی کوئی انا نہیں ہوتا، اور آپ 50,000 ارب اس وقت مقروض ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جس گناہ کو اللہ کے رسول نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری قرار دیا ہے، آپ پوری قوم اس سود کی گناہ میں ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ پوری قوم اس گناہ میں ملوث ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہر آیت پر آپ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک صورت میں اللہ نے 3 بار فیصلہ سنایا ہے، کسی مولوی کا نہیں، پیر کا نہیں، امیر کا نہیں، کہ جو میرے کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آپ بتائیں، آپ کی سپریم کورٹ سے لے کر آپ کے فیصل آباد کے چھوٹی عدالت تک، کسی عدالت میں آپ نے قرآن کریم دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا وہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ میں پاناما لیکس میں 111 دن گیا تھا، میں نے نہیں سنا۔ سپرا صاحب، میرے پیارے بھائی سپرا صاحب، میں میری طرف دیکھے، میری تصویر کی طرف دیکھنے کے بجائے میری طرف دیکھے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، 111 دن میں نے نہیں سنا کہ آپ کی چیف جسٹس نے
اپنی تقریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی کسی وکیل نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے پاک نام یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام سے کی ہو. تو پھر آپ بتائیں نا، ہاتھ اٹھا کر کوئی جواب تو دے دے کہ آپ کا عدالت، آپ کی معیشت، آپ کا نظام تعلیم، آپ کی سیاست اس دین سے آزاد ہے جس پر آپ نے ایمان لایا ہے. تو ایک سوال کا جواب تو آپ بھی دے دیں کہ کیا آپ آزاد قوم ہے یا غلام قوم ہے؟ سردار صاحب، کیا ہم آزاد قوم ہیں؟ جماعت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ دین مکمل ہے. اس میں آپ کے ناخن کاٹنے سے، آپ کے بال تراشنے سے، آپ کے دانت کو صاف کرنے رکھنے سے لے کر ملک اور بین الاقوامی معاملات تک اس دین میں رہنمائی موجود ہے. اگر اللہ کافی ہے نا جی، تو اس کا دین بھی کافی ہے. اگر اللہ بے عیب ہے، اس کا دین بھی بے عیب ہے. اگر اللہ ایک ہے تو اس کا نظام اسلام بھی ایک ہے. تو آپ جیسے بھائیوں سے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں جو مغالطہ بھی ہے، غلط فہمی بھی ہے، کہ جو ہم سیاست میں حصہ لیتے ہیں، قیامت میں اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہے. اور یہ تو ایسا ہے کہ جس طرح آپ کے اپنے کھیت میں آپ نے آلو کاش کیا یا گندم کاش کیا یا مکئی کاش کیا، یہ تو آپ کی مرضی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن لوگ اپنی امام اور لیڈر کے ساتھ اٹھیں گے. باپ کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، ماں کے ساتھ بھی نہیں، بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں، بچوں کے ساتھ نہیں، لیڈر کے ساتھ، اپنی لیڈر کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں اور قیامت میں امام حسین کے ساتھ ہوں گے. یہ تو ظلم ہوگا اللہ کی طرف سے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں اور قیامت میں آپ کہیں کہ میں ضرور شاہ عبد القادر جیلانی کے صف میں کھڑا ہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہاں اس بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا کہ فرعون کے لوگ ادھر آ جائے اور موسیٰ کا ساتھ دینے والے ادھر ہو، یہ یزید کے ساتھ ادھر کھڑے ہو اور امام حسین کے لوگ ادھر ہو، اسلامی نظام والی، اسلامی انقلاب والی ادھر کھڑے ہو اور سیکولرزم اور لبرلزم اور کمیونزم والے ادھر. آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ آپ ابھی سے اپنے لیے جواب تو تلاش کریں نا جی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بڑا بیوقوف وہ آدمی ہے کہ دوسروں کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے. بہت بدبخت انسان ہوگا. سود ہے تو ان کی وجہ سے ہے، کرپشن ہے تو ان کی وجہ سے ہے، ملک مقروض ہے تو ان کی وجہ سے ہے، بچوں کو تعلیم نہیں ملتا ہے تو ان کی وجہ سے ہے. ہمارے پاکستان، خوبصورت پاکستان، میں کھلتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس بدبخت حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کی زرعی زمین ختم ہو گئی. وہاں بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں اور پاکستان جو زرعی ملک ہے وہ بھی نہیں رہا. ان حکمرانوں کی وجہ سے شہروں پر بوجھ بڑھ رہا ہے، دیہاتوں میں غربت، دیہاتوں میں سڑکوں کی تباہی، دیہاتوں میں ناکافی سہولیات کی وجہ سے روزانہ اوسطاً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہروں کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ شہر جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم دوبارہ دیہاتوں کو آباد کریں گے. وہاں سکول کی فیسلٹیز، وہاں کالجز، یونیورسٹیاں، وہاں چھوٹے اور بڑے کارخانے، وہاں اچھے سڑکیں، تاکہ یہ شہر، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چھوٹے شہر بسایا کرو، بڑے شہروں کے ماحول خراب ہوتا ہے. میرے دوستو، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم سودی نظام کو ختم کر کے اسلام کا معاشی نظام نافذ کریں گے. ہمارے ساتھ ایک پورا ایجنڈا موجود ہے. میں آج بھی
برطانیہ کا پولیٹیکل سیکرٹری آیا تھا ادھر، مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا فارمولہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کے برطانیہ کی جو دولت ہے وہ تو چوری کی دولت ہے. برطانیہ نے انڈیا کو، برطانیہ نے افریقہ کو لوٹا ہے، فرانس نے لوٹا ہے، امریکہ کی دولت بھی غصب اور چوری کا مال ہے، ان کے ساتھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک نظام ہے. اس وقت پاکستان میں صرف 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں جس پر نظام چلتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اسلام کا معاشی نظام ہے، اور لمحے موجود میں 7.25 کروڑ ایسے لوگ ہیں جس پر زکوٰۃ واجب الادا ہے. تو 7.25 کروڑ زیادہ ہے یا 30 لاکھ زیادہ ہے؟ لیکن اس کو 30 لاکھ اس لیے زیادہ لگتے ہیں کہ استعمار اور سامراج اور آقا کا حکم یہی ہے کہ اس گھسے پٹے نظام کو چلایا کرو مگر اسلامی نظام کی طرف قدم نہ اٹھانا. تو ہمارے ساتھ تعلیم کا بھی ایک پروگرام موجود ہے، ہمارے ساتھ آپ کی اچھی صحت اور توانا پاکستان کے لیے بھی ایک پروگرام موجود ہے، اور یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، ان کے درمیان لڑائی اختلافات مفادات کی ہے، نظام کی نہیں ہے. ہمارا یہ نعرہ ہے کہ ہم نظام بھی بدلیں گے اور امام بھی بدلیں گے. تو میرے دوستو، دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوا ہے، تاجر برادری نے اس میں نمایاں اور اہم کردار ادا کیا ہے. جب بھی کوئی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اس میں تاجروں کا ایک بہت مؤثر کردار ہوتا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی تعمیر میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ تاجروں نے ساتھ دیا تھا، اب قائد اعظم تو نہیں ہے لیکن پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے میں آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی تانا نہیں دے گا. چند دن قبل، کچھ عرصہ قبل میں جنگ گیا تھا. جنگ میں میرا ایک دوست ہے سپرا صاحب، ذرا کڑے ہو، لمبا تڑنگڑا سپرا صاحب ہے، جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. مجھے بتایا انہوں نے خود کہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ سپرا قبیلہ کل پاکستان کا چیئرمین اور صدر بھی ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہر کہیں جا کر لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی جماعت کا انتخاب کیا. یہاں میرا ایک اور دوست حافظ ظہور صاحب، ذرا کڑے ہو، گزشتہ دنوں جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. ان کے بچوں نے ہمیں فون کیا کہ ابو کی اس فیصلے پر ہمیں ایک روحانی خوشحالی اور سکون ہوا ہے. جماعت اسلامی میں شامل ہو کر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون سے نوازے گا، سرور سے نوازے گا، مزید عزت سے نوازے گا. مجھے جناب جاوید صاحب نے یہ لسٹ دیا مسائل کا کہ یہاں ہائی کورٹ بینچ کا قیام یہ ضروری ہے، یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں، پانی گندا ہے، اور یہ تو چنی ہے. میرے خیال میں اس وقت فیصل آباد بھی دوسرے شہروں کی طرح ایک مسائلستان بنا ہے. آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم مل جل کر نہ صرف فیصل آباد کا بلکہ پاکستان کے مسائل حل کریں گے. میں ایک بار پھر سکندر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع نہ صرف فیصل آباد کے لیے بلکہ پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب اور اسلامی تہذیب کے احیاء اور اسلامی خلافت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سنگ میل ثابت کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. غضنفر ایوان صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پر لطف اور معنی خیز بیانات سے نوازا گیا ہے اور رہنمائی فرمائی گئی ہے لوگوں کی. میں اس کے لیے
जनाब सराजुल हक साहब और उनके तमाम साथियों को और जनाब सिकंदर साहब को और तमाम मेरे आने वाले दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत की और इस शिरकत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए बेहतरी और मुनासब होगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमुल मसाकीन या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमा, हमारे लिए दुनिया और आखिरत के या अल्लाह बेहतरीन या अल्लाह हमारे लिए इसको या अल्लाह करार फरमा। ए अल्लाह जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं या दीन की हया के लिए और या अल्लाह दुनिया के जो मसाइल हमारे सामने हैं उनको हल के लिए और दीन की मेहनत के लिए हमें कबूल फरमा। हमारे इस भाई को जो दावत इस्लामी में शामिल हुए हैं या अल्लाह इनको इस फैसले में इंतहाई खैर व बरकत नसीब फरमा और जो मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाए या अल्लाह उनको जुज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह हमारे लिए हर किस्म की मुश्किल मुसीबत परेशानी को ख़त्म फरमा, सेहत आफ़ियत ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। जो लोग तेरे पास जा चुके हैं सब की मग़फ़िरत फरमा, जो लोग अस्पतालों में घरों में बीमार हैं सबको सेहत आफ़ियत ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।